السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، معزز ناظرین، آج ہم گلستہ کے 8ویں باب کا سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احسان کے تعلق سے فرماتے ہیں: منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کی بخدمت بداشتت۔ منت منِ احسان، منہ منِ مت رکھ یعنی مت جتا، کی منع کی، خدمت منع خدمت، سلطان منع بادشاہ، ہمیں کنی تو کرتا ہے، منت شناس احسان مان، ازو اس کا، کی منع کی، بخدمت اپنی خدمت میں، تامن بخدمت خدمت میں، بداشتت تجھے رکھا۔ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، اس کا احسان مان کہ اس نے تجھے خدمت میں رکھا۔ یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو وہ احسان نہ جتائے کہ وہ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ اس کو بادشاہ کا احسان ماننا چاہیے کہ بادشاہ نے اسے اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس سے پروردگار عالم اپنے دین و ملت کا، اپنے مذہب کا کام لے رہا ہے، تو اسے احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہم نے دین کا یہ کام کر دیا، بلکہ اسے خدا کا احسان ماننا چاہیے کہ اپنے بندوں میں سے اس نے اپنے اس بندے کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرمایا۔ حکمت: دو کس رنج بیہودہ بردند و سعی بے فائدہ کردند، یکے آنکی اندوخت و نہ خورد و دیگر آنکی آموخت و نہ کرد۔ دو کس دو شخص، رنج منع تکلیف، بیہودہ منع بیکار میں، بردند منع اٹھائے، و منع اور سعی منع کوشش، بے فائدہ منع بیکار، کردند منع کیے، یکے منع وہ ایک، آنکی منع وہ شخص جو اندوخت منع مال جمع کیا، و نہ خورد اور نہیں کھایا، و دیگر اور دیگر دوسرا، منع وہ کی منع جو، آموخت منع علم سیکھا، و نہ کرد اور عمل نہیں کیا۔ یعنی دو شخص بیکار میں تکلیف اٹھائے اور بیکار میں کوشش کیے، ایک وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور نہیں کھایا، اور دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے مال جمع کرنے میں اور علم حاصل کرنے میں انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر مال جمع کرنے والا اس میں سے کھاتا نہیں ہے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی تکلیف بیکار ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اور وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی کوشش اور اس کی بھی تکلیف بیکار ہے۔ مثنوی: علم چندہ کی بیشتر خوانی، چوں عمل در تو نیست نادانی۔ علم منع علم، چندہ کی منع جتنا کی، بیشتر زیادہ، خوانی تو پڑھ لے یا حاصل کر لے، چوں منع جب، عمل منع عمل، در منع میں، تو منع تیرا تیرے تجھ کو، نیست منع نہیں ہے، نادانی تو بیوقوف ہے۔ علم جتنا زیادہ چاہے تو حاصل کر لے، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو نادان ہے۔ یعنی انسان اگر علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو خواہ کتنا بھی علم حاصل کر لے وہ نادان ہی ہے۔ نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند۔ نہ منع نہیں محقق بود، نہ محقق ہوگا، نہ منع نہیں دانشمند منع عقل مند، چار پائے چار پیر والا جانور، برو اس پر، کتاب چند چند کتابیں۔ کہتے ہیں کہ نہ محقق ہوگا نہ عقل مند، بلکہ ایک چوپائے کی طرح جس پر چند کتابیں لدی ہوں۔ آتے ہی مغز را
چه علم و خبر کہ برو ہیزم است یا دفتر، آتے ہی مغز اس خالی مغز کو یعنی اس جانور کو، چه منے کیا علم و خبر منے کیا علم اور خبر کی منے کی برو اس پر ہیزم منے لکڑیوں کا گٹھر، است منے ہے یا دفتر منے کتابوں کا دفتر، اس خالی مغز کو کیا علم و خبر کہ اس پر لکڑیوں کا گٹھر ہے یا کتابوں کا دفتر۔ تو اسی طریقے سے علم کا معاملہ ہے، جس طریقے سے ایک چوپائے پر چند کتابیں لاد دی گئی ہوں اور اس کتاب سے اس چوپائے کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اس چوپائے کی طرح ہے جس پر چند کتابیں لدی۔ علم از بہر دین پروردن است نہ از بہر دنیا خوردن۔ علم منے علم، از منے سے، بہر منے لیے، دین منے دین، پروردن منے پالنا یعنی فروغ دینا، است منے ہے، نہ منے نہیں، از منے سے، بہر منے لیے، دنیا خوردن دنیا کمانا۔ علم دین کو فروغ دینے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے، یعنی علم اللہ رب العزت نے بندے کو اس لیے دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے علم کے عطا کرنے کا کہ اس علم سے انسان اپنے دین کو فروغ دے، دین اسلام کی بلندی اور اس کو پروان چڑھانے کی کوششیں کرے، نہ کہ اپنے علم دین کا استعمال دنیا کے حصول کے لیے کرے۔ ہر کی پرہیز و علم و زہد فروخت، خر منے گرد کرد و پاک بسوخت۔ ہر کی منے جو شخص، پرہیز منے پرہیزگاری، و منے اور علم منے علم، اور و منے اور زہد منے تقوی، فروخت منے بیچ دیا، خر منے گرد ایک کھلیان جمع کیا، وہ پاک بسوخت اور پورا کا پورا جلا ڈالا۔ جس شخص نے پرہیزگاری، علم اور تقوی کو بیچ ڈالا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک کھلیان میں غلہ جمع کیا اور پورا کا پورا جلا ڈالا۔ تو پرہیزگاری اور علم اور تقوی بھی وہ ایک دولت ہے، اگر کسی انسان نے اپنے پرہیزگاری اور علم اور تقوی کا سودا کیا تو اس شخص کی طرح ہے جس نے محنت و مشقت کے ساتھ کھلیان میں اناج کا غلہ اکٹھا کیا، جمع کیا اور پھر اس نے آگ لگا دیا، تو اس کو افسوس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جس انسان نے پرہیزگاری، علم اور تقوی کا سودا کر لیا اسے بھی افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ پند میں نصیحت، عالم ناپرہیزگار کورے مشعلہ دارست یہدا بہی وہو لا یہتدی۔ عالم منے عالم، ناپرہیزگار غیر متقی، کور منے اندھا، مشعلہ دار چراغ رکھنے والا، است منے ہے، یہدا بہی اس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، وہو لا یہتدی اور وہ خود راہ نہیں پاتا۔ فرماتے ہیں کہ ناپرہیزگار عالم چراغ رکھنے والے اندھے کی طرح ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور وہ خود راہ نہیں پاتا ہے۔ تو یہدا بہی وہو لا یہتدی میں ہا ضمیر کا مرجع عالم ہے کہ اس کی تقریر سے، اس کی واضح و نصیحت سے، اس کی اصلاحی باتوں سے دوسرے لوگ تو فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن وہ اپنے علم سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، تو گویا کہ وہ اس چراغ رکھنے والے اندھے کی طرح ہے جس کے ہاتھوں میں مشعل ہو، جس کے ہاتھوں میں چراغ ہو اور اندھیری رات ہو، اس اندھیری رات میں دوسرے مسافر اور راستہ چلنے والے اس کے چراغ کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس چراغ رکھنے والے اندھے کو اس کے چراغ سے کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے۔ بیت، بے فائدہ ہر کی عمر درباخت، چیزیں نہ خرید و زر بینداخت۔ بے فائدہ بیکار میں، ہر کی منے جو شخص، عمر منے زندگی، درباخت گزار دیا، چیزیں کوئی چیز نہیں خریدا، وہ منے اور زر منے سونا، بینداخت منے پھینک دیا۔ جس شخص نے بیکار میں زندگی گزار دیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی چیز نہیں خریدا اور سونا پھینک دیا۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے سونے جیسی قیمتی چیز
کوئی انسان پھینک دے اور کوئی چیز نہ خریدے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے بیکار میں گنوا دے اور اعمال صالحہ اکٹھا نہ کرے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ نہ اکٹھا کرے، تو وہ اسی شخص کی طرح ہے جو سونا پھینک دیتا ہے اور کوئی چیز نہیں خریدتا۔ پند: ملک از خردمندہ جمال گیرد و دین از پرہیز گارا کمال یابد۔ ملک ملک، از سے خردمندہ، خردمند کی جمع ہے عقل مند کے معنی میں، جمال خوبصورتی، زینت، گیرد حاصل کرتا ہے، وہ اور، دین از سے پرہیزگارہ، پرہیزگار کی جمع ہے، کمال کمال، یابد پاتا ہے۔ ملک عقل مندوں سے خوبصورتی پاتا ہے اور دین پرہیزگاروں سے کمال پاتا ہے، یعنی عقل مند جس ملک میں رہیں گے تو اس ملک کو اپنے عقل سے، اپنے مشوروں سے، اپنی تدبیروں سے اس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے اور اس ملک کو ترقی دیں گے، اور اسی طریقے سے جس دین کے ماننے والوں میں پرہیزگار ہوں تو ان پرہیزگاروں کی وجہ سے دین کو کمال ملتا ہے اور دین کو فروغ ملتا ہے۔ بادشاہاں بنصیحت خردمنداں ازا محتاج تر اند کی خردمنداں۔ بادشاہ لوگ بنصیحت خردمنداں عقل مندوں کی نصیحت کے ازاں اس سے محتاج تر اند زیادہ محتاج ہیں، کی خردمنداں عقل مند لوگ بقربت پادشاہاں، یعنی بادشاہ لوگ عقل مندوں کی نصیحت کے اس سے زیادہ محتاج ہیں جتنا کہ عقل مند لوگ بادشاہوں کی قربت کے، یعنی احتیاج اور ضرورت دونوں کو ہے، بادشاہ کو عقل مندوں کی ضرورت ہے اور عقل مندوں کو بادشاہ کی ضرورت ہے، لیکن یہ احتیاج اور یہ ضرورت بادشاہوں کو زیادہ ہے عقل مندوں کے بنسبت، اس لیے کہ بادشاہ کو بادشاہت چلانے کے لیے عقل مندوں کی اور وزیروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور عقل مندوں کو اپنے شب و روز کے گزارے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بادشاہ کی قربت سے بھی ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اور جگہوں پہ بھی پیسہ مل سکتا ہے شب و روز کے گزارے کے لیے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ احتیاج اور ضرورت تو دونوں طرف سے ہے، لیکن بادشاہ عقل مندوں کے زیادہ محتاج ہیں، لیکن عقل مند لوگ بادشاہوں کے اتنا محتاج نہیں ہیں۔ معزز ناظرین، یہ آج کا سبق رہا، امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ اگر یہ سبق آپ کے لیے مفید ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے احباب اور متعلقین میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور جو لوگ ابھی تک بیل آئیکن نہیں دبائے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔